السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، ساتھیوں، دینی بھائیوں، آج بتاریخ 24 شعبان 1441 ہجری مطابق 17 اپریل سن 2020 آپ لوگوں کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا۔ محترم ساتھیوں، آج میں جو باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے امانت کی اہمیت اور اس کا مطلب اور اس کا مفہوم۔ ایک حدیث میں پہلے سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ مسند احمد کی روایت ہے اور علامہ البانی نے بھی اس کو صحیح الجامع صغیر میں ذکر کیا ہے۔ حدیث نمبر ہے 7179۔ اس حدیث کا مطلب میرے دوستو یہ ہے، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا ایمان نہیں جس کے اندر امانت نہیں۔ امانت کس کو کہتے ہیں؟ عام طور سے ہم اپنی زبان میں جب بولتے ہیں تو امانت کہتے ہیں امانت داری کو، جو خیانت کی ضد۔ میں آج اس کا کچھ مطلب آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو علماء نے ذکر کیا کہ اس کا مفہوم کیا ہے، تو انشاءاللہ میں مختصر طور پہ اس کا مطلب میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ امانت کے میرے دوستو کئی مفہوم ہیں۔ ایک تو نمبر ایک وہ چیز امانت ہے جو کسی کے پاس بطور حفاظت رکھی جائے، اور رکھنے والا جو امانت کسی کے پاس رکھ رہا ہے، جب وہ طلب کرے، جب اس چیز کو مانگے تو وہ چیز اسے واپس کر دی جائے، یہ امانت ہے۔ پہلا مفہوم اس کا یہ۔ کچھ پیسہ کسی کے پاس رکھ دیا، کوئی زیور رکھ دیا، کوئی سامان رکھ دیا کہ بھائی یہ آپ رکھیے اپنے پاس، اور مجھے جب ضرورت پڑے گی تو میں آپ سے مانگوں گا، اس وقت مجھے آپ دے دیجئے گا۔ تو جس کے پاس رکھی گئی وہ اسی طرح سے جو تھا، بغیر کسی کمی، بغیر کسی کیا ہے اس چیز کو نقصان کے جو ہے وہ چیز مکمل اس طرح واپس کر دے۔ اور واپس اگر نہیں کرتا تو اسی کو خیانت کہا گیا ہے۔ اگر واپس نہ کرے تو وہ خیانت ہے۔ اور میرے دوستو، مومن کا، ایک ایمان والے شخص کا، ایک مسلم کا امتیاز بھی یہی ہے، اس کی ایک وشیشتا بھی یہی ہونی چاہیے، اس کی خصوصیت جو ہے کہ وہ امین ہو، یعنی امانت کی حفاظت کرنے والا ہو، اور جب اس سے وہ امانت مانگی جائے تو اسے لوٹا دے۔ اگر ایسا نہیں کرتا تو وہ خیانت ہوگا، اور یہ خیانت جو ہے یہ منافقوں کا عمل بتایا گیا ہے۔ منافقوں کی جو نشانیاں بتائی گئی 3 حدیث میں، بعض روایتوں میں 4 نشانیاں، کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اور امانت کوئی اس کے پاس رکھی جائے تو اس میں خیانت کر جائے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر جائے، اور ایک روایت میں کہ وہی خاص مفجرہ، جب وہ جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پہ اتر جائے۔ یہ منافق کی پہچان ہے، یہ مومن کی پہچان نہیں ہے۔ تو یہ پہلا مفہوم اس کا یہ ہوا کہ کوئی امانت، کوئی چیز کسی کے پاس رکھی جائے بطور حفاظت، اور مانگنے کے وقت، طلب کے وقت جس نے امانت رکھی یا رکھوائی، وہ اس تک اسے واپس کر دیا جائے۔ یہ پہلا مفہوم۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ وحدہ اور منصب، سمجھ رہے ہیں نا؟ وحدہ اور منصب، پوسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، ہے نا؟
ایسے لوگوں کو دینا جو اس کے اہل ہوں. کسی کو کوئی عہدہ دیا جائے، کوئی منصب اسے سونپا جائے، ہے نا، تو جو اس کے اہل ہوں انہی کو دیا جائے. عام طور سے آپ دیکھیں کہ یہ پارٹی بازی یا اسی طرح سے، ہے نا، رشوت کے نتیجے میں رشتہ داروں میں، قرابت داروں میں وعدوں کی تقسیم کی جاتی ہے. ہمارا قریبی ہے، اس کو ہم نے یہ پوسٹ دے دیا، سمجھ رہے ہیں نا. اگر کوئی آدمی ہے اس طرح سے جو اثر و رسوخ والا ہے، اپنے قریبی لوگوں کو بڑے بڑے منصب پہ بیٹھا دیا، جو ہے دوستوں کو دے دیا، حالانکہ ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا. بھائی مدرسوں میں اگر کوئی ناظم کا قریبی ہو، وہ ایسے آدمی کو صدر مدرس بنا دیا جائے جو اس کا اہل نہ ہو. سمجھ رہے ہیں. اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں. آج ہماری جمعیتوں میں، تنظیموں میں الیکشن ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کو لانے کی کوشش کی جاتی ہے جن کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی، نہ وہ بول پاتے ہیں نہ لکھ پاتے ہیں. دور اندیشی نہیں ان کے اندر، کوئی حکمت نہیں ان کے اندر. پیسہ ہے یا کچھ اثر و رسوخ والے ہیں یا امیر صاحب کے نزدیک ہیں، ناظم صاحب کے قریبی ہیں، ان کو عہدہ اور پوسٹ دے دیا جائے. سمجھ رہے ہیں. تو میرے دوستو، یہ بڑی خطرناک بیماری ہے جو ہمارے معاشرے میں ہے. تو عہدوں اور مناصب جو ہیں ایسے لوگوں کو دینا جو اس کے اہل ہوں، یہ امانت ہے. نااہلوں کو دے دیا جائے تو گویا کہ اس میں بھی خیانت ہو گئی ہے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اس آیت میں یہی چیز بتائی گئی کہ جو اس کے اہل لوگ ہوں انہیں وہ عہدہ دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء میں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کو ادا کر دو. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو اہل ہیں اس کے، جو اس کام کے کرنے کے لائق ہیں، جو اس عہدے کے لائق ہیں، اس منصب کے لائق ہیں، ان کو وہ عہدہ اور منصب دینا چاہیے. اور اگر اس کے خلاف ہوتا ہے تو گویا کہ وہ اس آیت کی خلاف ورزی بھی ہوتی ہے، اور جو امانت، ایک امانت داری ہونی چاہیے اس معاملے میں، وہ آدمی وہاں فیل ہو جاتا ہے اور وہاں خیانت کا مرتکب ہو جاتا ہے. تو ایسی چیزوں کو بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ عہدے اور منصب جہاں دینے کی بات آئے، جو اس لائق لوگ ہوں، جو اس کے اہل لوگ ہوں، انہی کو عہدہ اور منصب دیا جائے. یہ بھی امانت ہے. تیسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اپنی مفوضہ ڈیوٹی، جو ڈیوٹی آپ کو دی گئی ہے، جو ذمہ داری آپ کو سونپی گئی ہے، وہ صحیح طریقے سے اس کو ادا کرنا ہے. آپ کو تنخواہ ملتی ہے، چاہے وہ سرکاری ادارے ہوں، پرائیویٹ ادارے ہوں، سرکاری آفسیں ہوں، پرائیویٹ آفسیں ہوں، سمجھ رہے نا. تو آدمی اگر ڈیوٹی کی ادائیگی میں جان بوجھ کر کمی کر رہا ہے، کوتاہی کر رہا ہے، تو یہ خیانت ہے. تنخواہ اسے مکمل مل رہی ہے، پیسہ وہ پورا لے رہا ہے، لیکن وہ خیانت کرتا ہے ڈیوٹی میں. اور یہ عام ہے، یہ چیز عام، ایک وبا ہے میرے دوستو. آج یہ چیزیں، چاہے وہ سرکاری ادارے ہوں، پرائیویٹ ادارے ہوں، وہاں یہ چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں، کہیں کم کہیں زیادہ. کمپنیوں کی حالت یہ ہے کہ اگر وہ فورمین یا ذمہ دار آدمی جو لیبروں کا ذمہ دار ہوتا ہے، اگر وہ کسی کا دوست ہو تو حاضری بنا دے گا اور آپ روم میں سوئیے، وہ آپ کو تنخواہ مل جائے گی. یہ چیز جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے. یہ غلط ہے، حرام ہے، یہ سب نہیں کرنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں. آپ کو چھٹی لینی ہے، آپ بیمار ہیں یا کوئی اور ضرورت ہے، آپ چھٹی لیجئے، بیٹھیے اپنے گھر میں، کام کیجئے اپنا. فورمین آپ کا حاضری بنا دے، آپ روم میں سوئیں، باہر گھومیں، دوست ہے آپ کا وہ، تو آپ کا دل گوارا کرتا ہے کہ اس دن کی تنخواہ آپ کے لیے جائز ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ تو اپنی ڈیوٹیوں میں، جو ڈیوٹی آپ کو سونپی گئی ہے، جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، جس کام کے کرنے کی، معاوضہ آپ کو پورا مل رہا ہے، سیلری آپ کو مکمل مل جا رہی ہے، لیکن اس ڈیوٹی کی ادائیگی میں کوتاہی اور کمی کی جاتی ہے، یہ خیانت ہے.
اور اسی کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے تو یہ امانت ہے۔ امانت کا یہ بھی مفہوم ہے۔ چوتھا مفہوم جو ہے امانت کا، جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ ہے کہ دوسرے کی باتیں سن کر اپنے تک محدود رکھنا، لوگوں کے درمیان اس کو بیان نہیں کرنا۔ آپ کہیں بیٹھے، کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، کہیں ہیں، تو آپ کیا کریں جو ہے کہ اگر کوئی بات آپ نے سنی ہے تو اس کو اپنے تک جو ہے اس کو محدود رکھیں۔ آپ اس کو کیا ہے لوگوں کے درمیان بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی مفہوم کو جو ہے ایک حدیث میں بیان کیا گیا، وہ صحیح الجامع میں وہ حدیث مذکور ہے، علامہ البانی صاحب کی جو صحیح الجامع ہے، اور مسند احمد ابو داؤد میں روایت موجود ہے، المجالس بالامانہ، مجلسیں جو ہے امانت کے ساتھ ہیں۔ یعنی مجلس میں کسی کی بابت، کسی کے بارے میں کوئی باتیں ہوئیں، وہ باتیں آپ اپنی ذات تک اس کو محدود رکھنا چاہیے، انہیں سن کر کے اس آدمی تک بھی نہیں پہنچانا چاہیے جس کے بارے میں کوئی بات ہوئی ہے، ہوتی ہے کوئی باتیں ہو جاتی ہیں کبھی، ہے نا، تو اس سے اس کے دل میں، تاکہ بغض و عناد میں اضافہ نہ ہو، آدمی کے دل میں کوئی نفرت اس طرح نہ پیدا ہو جائے، بغض نہ پیدا ہو جائے۔ ایک اور حدیث میں اسی مفہوم کو اس طرح بیان کیا گیا، اذا حدث الرجل بالحدیث ثم التفت فهي امانہ، جب آدمی کوئی بات کر کے مڑ کر دیکھے، یعنی وہ دیکھے کسی نے سنی تو نہیں، دیکھ رہا ہے کسی نے سن تو نہیں لیا، تو بات امانت ہے۔ یعنی بات کرنے کے بعد اس کا مڑ کر دیکھنا، یہ اس بات کے قائم مقام ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ بات میرے حوالے سے کسی کے سامنے نہیں کرنا، یہ تیرے پاس میری امانت ہے۔ کسی سے اگر وہ بات کر رہا ہے، بات ہوتا نہیں، لوگ بات کرتے ہیں کبھی مڑ کر دیکھتے رہتے ہیں، تو کوئی بات اگر کوئی بتائی جائے اس قسم سے، کسی کے بارے میں کوئی بات ہو، تو اس کو اپنے تک محدود رکھنا چاہیے، اور وہ مجلس کی باتیں باہر نہیں جانی چاہیے۔ 3 باتیں اس سے مستثنا ہیں، 3 باتیں بعض علماء نے اس کو اس سے مستثنا کیا ہے، یعنی وہ چیزیں اس سے الگ ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، ناجائز خوریزی، بدکاری یا چوری اور ڈاکہ زنی جو ہے۔ اور یہ حدیث کے حوالے سے، یہ ابو داؤد کی روایت میں ہے، یہ چیز مذکور ہے، موجود ہے۔ یعنی کسی مجلس میں اگر یہ بات کی جائے کہ فلاں شخص کو قتل کرنا ہے، یا فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کرنی ہے، یا فلاں گھر ڈاکہ ڈالنا ہے، تو جو مجلس میں ذمہ دار موجود لوگ ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ متعلقہ لوگوں کو خبر کر دے اس کے بارے میں، کیا اس کے خلاف یہ چیز ہو رہی ہے نا، قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے، کہیں کسی عورت کے ساتھ بدکاری کی سازش ہو رہی ہے، کسی کو اغوا کرنے کا پلان ہو رہا ہے، کسی کا گھر پھونکنے کا پلان ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ اور کچھ کرنے کا پلان ہو رہا ہے، تو یہ جو ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس طرح سے جو ہے یہ باتیں بتا دینی چاہیے ان متعلقہ لوگوں کو، ہے نا، تاکہ وہ اس سے متنبہ ہو جائیں۔ تو اگر کیا ہے کہ مجلس میں ایسی باتیں جن میں دوسروں کو نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی کی جائے، پلاننگ کی جائے، وہ امانت نہیں ہے، بلکہ ان باتوں کو متعلقہ لوگوں تک پہنچانا جو ہے یہ ضروری ہے، ورنہ یہ بھی کیا ہے، ایک قسم سے جرم کا تعاون ہوگا، ہے نا، یعنی جرم کرنے والوں کی مدد شمار کی جائے گی، اور آدمی بھی مجرم ہو جائے گا جو یہ بات سن کر کے اپنے تک رکھ لیا۔ تو یہ جو 3 باتیں بتائی گئیں، مطلب اس طرح سے اگر کوئی بھی اس سے ملتی جلتی چیزیں اگر ہو رہی ہیں، کسی کے خلاف کوئی ایسی پلاننگ ہو، تو وہاں جو ہے اسے بتا دینا چاہیے۔ 5ویں بات یا 5واں مفہوم اس کا یہ ہے، اور بہت اہم ہے، وہ کہ میاں بیوی کی رازدارانہ باتیں جو ہیں وہ امانت ہیں۔ بیوی کو اپنے شوہر کی باتیں، شوہر کو بیوی کی باتیں اپنے تک محدود رکھنی چاہیے، انہیں دوستوں میں یا سہیلیوں کے سامنے بیان کرنا جو ہے امانت میں خیانت ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ہوتی ہیں میاں بیوی ہیں، آپس میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو سیکریٹ ہوتی ہیں، جو پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں، ہے نا، راز کی باتیں ہوتی ہیں، تو وہ
اب اپنے تک رکھا جائے، یہ نہیں کہ شوہر جا کر کے اپنے دوستوں میں بیان کرے اور بیوی جا کر کے اپنی سہیلیوں میں بیان کرے۔ ہاں، ایک حدیث میں بتانا چاہتا ہوں اس سلسلے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے بدتر، سب سے برا وہ شخص ہوگا جو بیوی کے ساتھ ملاپ کرتا ہو، یعنی ہم بستری کرتا ہو، اور بیوی اس کے ساتھ ہم بستری کرتی ہو، پھر اس کے بھید لوگوں کے سامنے کھولتا ہے، یعنی یہ چیز جو ہے جا کے دوسروں کے سامنے بیان کرے، ہے نا، یعنی ہم بستری کی بات کو بھی جا کر کے لوگوں میں بیان کرے، لوگوں کو بتائی جائے۔ یہ کتنی بڑی مطلب گری ہوئی چیز ہے یہ، نعوذ باللہ۔ اور یہ چیزیں معاشرے میں ہیں، بہت سارے لوگ جنہیں دین کا علم نہیں، دور ہیں دین سے، انہیں کسی مطلب نہ تو اللہ کا ڈر ہے اور نہ ہی سماج کا کوئی پاس و لحاظ ہے، تو ایسی چیزیں لوگ کرتے رہتے ہیں۔ ہاں، اپنی بیویوں کی یا بیویوں کو اپنے شوہروں کا، ان دونوں کے درمیان جو راز کی چیزیں ہوں، خاص طور سے میل ملاپ یا اس طرح سے ہم بستری کے واقعات، ہم بستری کی چیزیں، باتیں جو ہے، یہ دوسروں میں کیسے کوئی آدمی شیئر کر سکتا ہے؟ اگر اس کے اندر غیرت ہوگی، تھوڑا سا بھی اس کے اندر شرم و حیا ہوگا تو نہیں کر سکتا، لیکن بے شرم ہوگا تو کرے گا وہ۔ حدیث میں ہے، جالم تستحی فصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا شرم نہ ہو تو جو چاہے تم کرو، تمہارے لیے چھوٹ ہے، تو آدمی بے حیا ہو جائے جو بھی کرے۔ کتنا بڑا جرم ہے یہ کہ اگر یہ چیز ہم بستری کی، اگر شوہر یا بیوی آپس کی ہم بستری والی بات جو ہے اگر لوگوں میں بیان کرتے ہیں، اپنے دوستوں میں، ساتھیوں میں، سہیلیوں میں، تو اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے برا آدمی ایسا ہوگا جو ہے۔ تو یہ امانت ہوتی ہے، میاں بیوی کی بہت ساری باتیں جو ہے راز کی ہوتی ہیں، اور وہ انہی تک محدود ہونی چاہیے، وہ باہر نہیں جانی چاہیے۔ چھٹا مفہوم اس کا جو ہے وہ امانت کا یہ ہے، اور آخری بات اس درس کے تعلق سے، کہ وہ شرعی احکام، یعنی شرعی احکام کی پابندی جو ہے، یہ گویا کہ ایک امانت کی پاسداری اور اس کی حفاظت ہے، اور اگر اس سے انحراف کیا جائے تو خیانت ہو جائے گا۔ وہ جو شرعی احکام ہیں ان کی پابندی کی جائے، ان کی حفاظت کی جائے، ان پہ عمل کیا جائے، ہے نا، تو گویا کہ آپ وہ امانت کو ادا کر رہے ہیں، اور اگر اس سے انحراف کیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے تو وہ خیانت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، بس انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، یقیناً وہ ظالم اور نادان ہے۔ احکام شرعیہ کو، جو شرعی احکام ہے، شریعت کا جو حکم ہے نا، اس کو امانت سے تعبیر کر کے اشارہ فرما دیا گیا کہ ان کی ادائیگی انسانوں پر اسی طرح واجب ہے جس طرح امانت کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، شرعی احکام کی ادائیگی میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو فرائض، واجبات اور جو ساری چیزیں ہیں، اس میں ہمیں کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ گویا کوئی ایک امانت ہے جو آپ نے اٹھائی ہے نا، وہ حملها الانسان، آپ نے اس امانت کو اٹھایا ہے، اس بوجھ کو آپ نے اٹھایا ہے، شریعت کے حکام کو آپ متحمل ہیں اس کے، تو اس کی ادائیگی بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس میں ہم سے کوئی کمی اور کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ امانت کے تعلق سے یہ چند باتیں میں نے اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے بیان کی، اور ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ ڈیوٹی کا معاملہ ہو، عہدہ اور منصب کی بات ہو، امانت کسی کے پاس رکھی جائے، میاں بیوی کے درمیان راز کی باتیں ہوں، سمجھ رہے ہیں نا، مجلس میں کوئی بات ہو رہی ہے کسی کے بارے میں، تو ان ساری چیزوں کو کیا ہے، اس امانت کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہونی چاہیے، اور اس میں خیانت کسی قسم کا نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جو ہے ہم لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امانتوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ رہے ہیں نا،
بڑے افسوس کے ساتھ میرے دوست کہنا پڑتا ہے میرے دوستوں کہ آج یہ امانت میں خیانت بڑا ایک المیہ ہے، مسئلہ ہے۔ اب دیکھیے آپ، عام طور سے جو لین دین کی باتیں ہوتی ہیں تو آدمی نوٹ نہیں کرتا اس چیز کو۔ آج آپ ہمارے دوست ہیں، آپ کو ہم نے دیا، کل کوئی مسئلہ ہو گیا تو کچھ نہیں، تم نے کہاں دیا تھا، کوئی ثبوت ہے؟ جب آدمی کا تقویٰ، اس کا ڈر ہی ختم ہو جائے سب کچھ، تو کچھ بھی کر سکتا ہے وہ۔ اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں، بہت سارے لوگوں کو شکایتیں ہیں، لوگ مسئلے مسائل پوچھتے ہیں اس تعلق سے بہت زیادہ۔ فلاں کو میں نے 10,000 دیا تو دے ہی نہیں، کہہ رہا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ 10 دیا تھا، بولا 5 ہی دیے تھے، خیانت کر گیا اس میں۔ اور یہ عام طور سے چیزیں ہو رہی ہیں، تو یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، ایک مومن کا کام نہیں ہے۔ اور اللہ سے ڈریں، تقویٰ اختیار کریں، اور رب العالمین سے دعا کریں، توفیق مانگیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے امانتوں کے ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں میں نے بیان کی ہیں، اللہ مجھے سب سے پہلے اور آپ لوگوں کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے سننے کو، بولنے کو، کہنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہمارے لیے اس کو ذریعے نجات بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی وبا اور ہر قسم کی بیماری سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ وجزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔